السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کریں اور رحم کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں اس وقت موجود جو پوری دنیا میں موجود انسانی نسل ہے، اس میں ذہین ترین قوم جو ہے وہ یہودی اور یہودی بچے کیوں اور کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو دنیا میں جب انسان یا آسمان سے بابا آدم کے ذریعے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا گیا اللہ کی طرف سے، تو رب نے بابا آدم کو علم سکھا کر شعور دے کر دنیا میں بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات لازمی بیان کرنا ہے، جو بیان کرنی ضروری ہے کہ رب نے بابا آدم کو شعور کے ساتھ ساتھ خود شعوری بھی عطا کی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنا میرے گزشتہ جتنے بھی میں نے آگے ویڈیوز بنائی ہیں موضوعات کے حوالے سے ضروری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، شعور کانشیسنس جو ہوتی ہے، علم سے آگاہی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں رب نے بابا آدم کو خود شعوری سے بھی آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، رب نے اب خود شعوری یعنی وجود کا علم، انسان ہونے کا علم، اپنے باطن کا یا اپنے باطن کی آگاہی خود شعوری کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جسے ہم جو ہے سیلف کانشیسنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے رب تعالیٰ نے صرف 3 جانداروں کو خود شعوری سے آگاہ کیا ہے بس۔ ٹھیک ہے، پوری کائنات میں صرف 3 ایسی مخلوقات ہیں جس میں رب تعالیٰ نے ان کو خود شعوری سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے نمبر پر آتی ہے وہ فرشتہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی وہ جن تھے۔ ٹھیک ہے، جن کو خود شعوری سے آگاہ کیا رب نے۔ پھر تیسرے نمبر پر انسان آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جسے رب تعالیٰ نے جو ہے خودی کا علم عطا کیا۔ ٹھیک ہے، خود شعوری عطا کی۔ تو باقی مخلوقات اس دنیا میں موجود جیسے جاندار، جتنے بھی چیزیں جاندار ہیں، زندہ چیزیں جو پائی جاتی ہیں، ان میں خود شعوری کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حیوانات کو رب تعالیٰ نے عطا نہیں کیا یہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے کتنا ضروری اور لازمی ہے جو ہے خود شعوری کا علم، اس بات سے واضح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کو اپنے بارے میں علم ہی نہیں یا خود آگاہی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے یہ بات کیا کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان خود کے بارے میں نہیں اگر کچھ جانتا تو پھر وہ دنیا کو جاننے کی کوشش میں لگ جائے، تو یہ آپ کی سمجھ سے یا آپ کی علم یا سوچ کے مطابق یہ چیز کیا کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب مثال کے طور پر ہم ساری زندگی جو ہے دنیا کے حصول کے لیے دنیاوی علم سیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے انسان کو ڈاکٹر کے لقب سے جو نوازا جاتا ہے، یا خطاب انسان کو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر کو ساری زندگی میں جو ہے اس سے اپنی آدھی نصف زندگی سے بھی زیادہ کا وقت لگتا ہے یہ حاصل کرنے کے لیے، یہ ڈگری لینے کے لیے۔ اب اس انسان نے دنیا کے لیے یا دنیا کے علم کو تو اس کی انتہا تک حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اب پھر بھی ایک پی ایچ ڈی ہولڈر اچھا انسان نہیں بن سکتا یا نہیں بنا، یا مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، تو دنیا میں موجود انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر وہ پی ایچ ڈی ہولڈر اگر اچھا انسان نہیں بن سکا یا نہیں بنتا، تو ایک انسان نے ڈاکٹر پروفیسر کا خطاب لقب تو حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ معاشرے یا سوسائٹی کے لیے اپنے قریبی رشتوں میں جو ہے ماں باپ، بہن بھائی، ہمسایہ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، تو اس انسان کا رویہ جو ہے وہ معاشرے میں موجود قریبی رشتوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے، تو اس علم یا ڈگری کا کیا فائدہ اسے، یا اس نے کیا پھر علم حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ ڈاکٹر پروفیسر تو بن گیا اس دنیا کے علم کو حاصل کر کے، ٹھیک ہے، اچھا انسان نہیں بن سکا۔ ٹھیک ہے، تو اب اچھا انسان ہی اچھا مسلمان یا مومن بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو رب تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری عالم نوری عالم میں جب رب تعالیٰ نے آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح کو پیدا کیا تھا، اس زندگی سے پہلے بھی رب تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی عطا کی ہے، اس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر وہ بات کی بات ہے، یا وہ پھر کسی ٹائم اس بارے میں بات کریں گے کہ اس سے پہلے کی زندگی ہماری کیا تھی، تو جس کے بارے میں علم ہمیں نہیں ہے، وہ عالم ارواح تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مادی عالم ہے جس میں ابھی ہم ہیں، میٹر کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، مادی دنیا ہے۔ تو اب جب اس کے بعد ہم نے برزخ مقام برزخ میں جانا ہے، قبر کے دنیا میں شفٹ ہونا ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارا میدان حشر میں یا قیامت کے بعد جو ہماری زندگی اصل زندگی شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بعد میں پھر کسی ٹائم بات کروں گا میں۔ تو رب تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو وہ مسلمان ہی بھیجا ہے، یا وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے آگے، یا جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے وہ گھرانہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، لیکن اس بات کو ذرا چھوڑ کر دیکھیں۔ اب ایک بچہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں یا جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اس گھر کا تعلق اس گھر میں موجود افراد کے مذہب سے ہی جوڑ دیتا ہے وہ اسے، ٹھیک ہے، اس گھر میں موجود افراد کے مذہب سے ہی جوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سامنے دہرائی جاتی ہیں جو چیزیں یا جو عمل یا جو پریکٹس مذہب کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، یہ فطرتاً جو ہے بچہ اس کو، یا انسان جو بھی عمل پریکٹس اس کے سامنے کیے جاتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، جو عمل بار بار رپیٹ اور ہوتا ہے، وہ انسان اس کو اپنی زندگی میں عادت کے طور پر قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، فطرت میں اپنی عادت کو شامل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں عادت کے طور پر اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اب مذہب بھی اس انسان نے عادتاً اپنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ عمل بھی عادتاً دہراتا ہے، ٹھیک ہے۔ عادت فطرت میں شامل ہو جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے، جسے بدلنا انسان کے بس میں ہے تو صحیح، لیکن مشکل ترین عمل بھی ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیں جیسے آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا، ٹھیک ہے۔ اب مذہب بھی شامل ہو گیا انسان کی تربیت میں، ماحول اور دنیا کا علم بھی شامل ہو گیا، اس نے PhD ڈگری بھی لے لی، ٹھیک ہے، پھر بھی اچھا انسان نہ بن سکا، تو یہ انسانی نسل کے لیے ایک المیہ ہے، ٹھیک ہے، ایک عقل مند سمجھدار انسان کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ایک کوشچن ہے یا کوشچن مارک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب نہ تو انسان سمجھ پاتا ہے، تو اگر ایک عام انسان نہیں سمجھ پاتا تو معاشرہ اس بات کو کیا سمجھے گا، تو یا معاشرے سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں۔ معاشرے کا تعلق بھی تو انسان سے ہی وابستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب جس مذہب میں خود شعوری کا علم، خود آگاہی کا علم کی تربیت موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان تو خود آگاہی کی فکر میں نکل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا میں موجود اس وقت مذہب جتنے بھی ہیں، مذاہب جن میں 3 بڑے مذہب ہیں وہ کہلاتے ہیں، تو جو 3 مذہب ہیں موجود، تو وہ آسمانی مذہب کی بھی کہلاتے ہیں بھی، لیکن ان میں سے 2 میں جو ہے رد و بدل کے نتیجے میں 2 کو بھی سلب کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر سچا اور آخری آسمانی مذہب اسلام دین وجود میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، ٹھیک ہے، یا ان کی آمد پہ۔ تو اب دنیا میں آسمانی مذاہب کے حوالے سے جو بات کی ہے میں نے، یہاں تک کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسانی نسل جیسے جیسے آگے بڑھی ہے، اس نے خود شعوری، خود آگاہی کے علم کو مکمل بلایا تو نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بوجھ یا ایک کنڈیشن کے اعتبار سے ساتھ جوڑے رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مکمل بھول جانا انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی رب کی مدد اور نصرت کے بنا کسی چیز کو بھول جانا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو انسان کی فطرت میں شامل جو خود آگاہی کا علم ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بات یہاں تک میں نے بیان کی، یا اسے بیان کرنے کی وجہ اس بات کو سمجھنے کے حوالے سے ہی ہے کہ سے تعلق رکھتی ہے کہ خودی کا علم جو ہے کس قدر لازمی اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب نے اس پر آسمانی مذہب، ہر مذہب آسمانی مذہب میں ایک مکمل پریکٹس سے اس کی تربیت بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ خود آگاہی کا علم یا نفس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی بار بار آپ کو تربیت ہمیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، اس لیے اس بات کو پس پشت ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 3 بڑے مذہب جن کا میں نے پیچھے نام لیا ہے یا ذکر کر رہا ہوں، تو آگے نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔